بھارتی فوج کی پھر سیز فائر کی خلاف ورزی، لائن آف کنٹرول کے حاجی پیر اور سنگ سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز نے دانستہ طور پر سبل آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے خواجہ بانڈی کی رہائشی خاتون شدید زخمی، پاک فوج کی جانب سے بھارتی اشتعال انگیزی کا مؤثر جواب دیا گیا۔ نیب ٹارزن بننے جا رہا ہے۔ رمضان کے بعد دو طرفہ ٹارزن کی واپسی ہوگی۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی بڑی پیشگوئی، کہا نیب ترمیمی آرڈیننس ٹھیک نہیں ہونے جا رہا۔ 18ویں ترمیم اور نیب آرڈیننس پر کچھ لو اور کچھ دو کی بات ہو رہی ہے۔ آئی پی پی سب سے بڑا مافیا ہے۔ نواز شریف کے بعد اب فردوس عاشق آوان کہیں گی مجھے کیوں نکالا۔ موکل بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف کے ستارے گردش میں ہیں۔ پاکستان میں ایک بے روزگاری کا طوفان آ رہا ہے، غربت کی لکیر سے اور کروڑوں لوگ نیچے جا رہے ہیں۔ کہاں لاک ڈاؤن ہے؟ آپ میرے ساتھ چلیں کیمرہ لے کے لاہور، کیا لاک ڈاؤن ہے پاکستان میں؟ کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، مذاق ہو رہا ہے۔ جو آدمی گینتی لے کے اور بیلچا لے کے سڑک پہ بیٹھا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو راشن مل رہا ہے۔ اس سفید پوش کا مسئلہ ہے جس نے عید کے سیزن کا سامان دکان کے آگے ڈالا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ برا حال شٹر والی دکانوں کا ہے۔ 15ویں روزے تک کم از کم کھول دینی چاہیے۔ پاکستان میں بے روزگاری کا طوفان آ رہا ہے، مزید لاکھوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے۔ شیخ رشید نے خبردار کر دیا، کہا پاکستان میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں، مذاق ہو رہا ہے۔ مزدوروں کو تو راشن مل رہا ہے، اصل مسئلہ سفید پوش طبقے کا ہے۔ سب سے زیادہ برا حال شٹر والی دکانوں کا ہے۔ 15ویں روزے سے دکانیں کھول دینی چاہیے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچانے کے لیے وزیراعظم کا اہم اقدام۔ صوبوں کو مہنگائی میں مزید کمی لانے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت۔ کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا ثمر عام افراد تک پہنچایا جائے۔ آئل پرائسز بڑھنے پر بلا تاخیر مہنگائی کی جاتی رہی۔ تیل کے نرخوں میں نمایاں کمی کے بعد اشیاء کی قیمتوں میں کمی بھی یقینی بنائی جائے۔ منافع خوری کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ لاک ڈاؤن کے باعث بے روزگار ہونے والے افراد کے لیے بڑی خوشخبری، روزگار کھولنے والوں کے رجسٹریشن کے لیے خصوصی پورٹل تیار۔ وزیر اعظم عمران خان آج افتتاح کریں گے۔ معیار پر پورا اترنے والوں کو احساس ایمرجنسی کیش کے ذریعے فی کس 12,000 روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کی جانب سے تعمیراتی شعبے کے لیے مراعات کا اعلان۔ انجینئرنگ کونسل نے تعمیراتی شعبے کو بڑا ریلیف دے دیا۔ انجینئرنگ کونسل میں رجسٹریشن کے لیے بینک سٹیٹمنٹ جمع کروانے کی شرط ختم۔ تعمیراتی فرم میں تعینات انجینئرز کی بائیو میٹرک تصدیق بھی ختم کر دی گئی۔ اور بھارتی اداکارہ سشمیتا سین نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے مسلمان مداحوں کے دل جیت لیے۔ بھارتی اداکارہ نے انسٹاگرام پر لائیو سیشن کے دوران مسلمان مداحوں کی خواہش پر سورہ العصر کی تلاوت کی۔ سشمیتا سین کے ساتھ ان کے بچوں نے بھی تلاوت کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں رخشان میر۔ دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، عالمی وبا کے باوجود بھارت اپنی ہٹ دھرمیوں پر قائم ہے۔ مسلسل سیز فائر کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اس بلیٹن میں شامل کریں گے اہم ملکی اور بین الاقوامی خبریں۔ اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزلہ عرفان۔ ناظرین، زندگی قیمتی ہے، آپ کی بھی اور آپ کے پیاروں کی بھی، اسی لیے کورونا لاک ڈاؤن کے دنوں میں ایک دوسرے سے دور رہیں اور محفوظ رہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں کہ بھارت خطے کا امن تباہ کرنے سے باز نہیں آیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز نے حاجی پیر اور سنگ سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی ہے، جس سے ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کی جانب سے بھارتی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ ادھر وزارت خارجہ میں سینئر بھارتی سفارتکار کو طلب کر کے شدید احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ایک اہم خبر کے حوالے
حوالے سے کہ بھارت ہر دھرمی سے باز نہیں آیا ہے، بھارت خطے کا امن تباہ کرنے سے تاحال باز نہیں آیا، اور ISPR کے مطابق بھارتی فورسز نے حاجی پیر اور سنگ سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی ہے، جس سے ایک خاتون شدید زخمی بھی ہو گئی ہے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کی جانب سے بھارتی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا گیا ہے، اور دوسری جانب وزارت خارجہ میں سینئر بھارتی سفارتکار کو طلب کر کے شدید احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں جب دنیا بھر کو ہی کووڈ-19 جیسے بحران کا ایک سامنا ہے، اس صورتحال میں بھی بھارت اپنی ہر دھرمی سے باز نہیں آ رہا اور مسلسل اشتعال انگیزی کی جا رہی ہے، اور ابھی ISPR کے مطابق بھارتی فورسز کی جانب سے حاجی پیر اور سنگ سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ایک خاتون بھی شدید زخمی ہو گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، فیصل رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل، جوابی کارروائی کے بارے میں بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی فورسز مسلسل لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ISPR کے مطابق بھارتی فورسز نے ایک دفعہ پھر حاجی پیر اور سنگ سیکٹرز میں شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ بھارتی فورسز نے راکٹس، مارٹر گولوں اور بھاری توپخانے کا اندھا دھند استعمال کیا۔ بھارتی اشتعال انگیزی کے نتیجے میں خواجہ بانڈی گاؤں کی رہائشی خاتون جو ہے وہ شدید زخمی ہوئی۔ زخمی خاتون کو جو ہے وہ قریبی طبی مرکز منتقل کر دیا گیا۔ پاک فوج نے بھارتی فورسز کی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا اور متعدد جو ہے وہ بھارتی چوکیوں پر جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا۔ جی فیصل رضا ہمیں آگاہ کر رہے تھے، فیصل آپ کا بہت شکریہ۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کا پیک پیریڈ ختم، اب روز بروز کیسز کم ہوں گے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے حوصلہ افزا خبر بتا دی، کہتے ہیں مشکل وقت گزار لیا، آئندہ ہفتے لاک ڈاؤن سے نکلنے اور نرمی کے متعلق اہم فیصلوں کا اعلان ہوگا۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ۔ برطانیہ میں 23 مارچ کو شروع ہونے والا لاک ڈاؤن چھٹے ہفتے میں داخل ہو چکا ہے۔ برطانوی حکومت پر سکولز کھولنے اور محدود سطح پر کاروبار کھولنے کے لیے دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے کے بعد لاک ڈاؤن میں نرمی لانے سے متعلق اہم فیصلے کرنے کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے۔ تاہم اسکاٹ لینڈ کی طرح پورے برطانیہ میں بھی گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک ضروری قرار دیے جانے کا امکان ہے۔ برطانیہ میں اب تک کرونا وائرس سے 2.25 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد بھی 27,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ برطانوی حکومت کے مطابق برطانیہ میں کرونا وائرس اپنی انتہا سے گزر چکا ہے، اب کیسز اور اموات میں کمی ہو رہی ہے، تاہم ابھی سماجی دوری اختیار کرنے کی ہدایت کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جائے گا۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف 92 نیوز UK۔ صدر ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشین اینڈ سرجن شکیل پوری نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم برطانیہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے جاں بحق ہونے والے ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کی اموات پر پریشان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی تنظیم کے ماہرین کی بڑی تعداد اس مہلک وائرس کا شکار ہو رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی قائم کی جانی چاہیے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہماری ایسوسی ایشن اور بہت سارے میڈیکل پروفیشنلز جو کہ UK میں کام کر رہے ہیں، ان کا اس وقت ایک میجر کنسرن ہے، وہ یہ کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ میڈیکل پروفیشنلز کے اندر جو ڈیتھس ہوئی ہیں یونائٹڈ کنگڈم میں، ان میں زیادہ تر پرسنٹیج BA-ME گروپ سے ہیں۔ یہ چیز سب لوگوں کو مینٹل سٹریس دے رہی ہے، اور ایک انزائٹی جو ہے وہ سب کے دماغ میں ہے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ایک تو اس گروپ سے ہیں، دوسرا وہ میل ہیں، اور تیسرا وہ ایک خاص ایج گروپ سے ہیں۔ اور پہلے یہی بات کی جاتی تھی کہ بہت سارے لوگ جو کہ انڈرلائنگ میڈیکل کنڈیشنز کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، وہ ایک ان کا رسک ہائی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کی جو ڈیتھ ہوئی ہے یا بیمار ہیں یا ابھی بھی جو لوگ بیچارے ٹریٹمنٹ میں ہیں، وہ ان لوگوں کے پاس کوئی انڈرلائن میڈیکل کنڈیشن نہیں تھی۔ ہماری حکومت برطانیہ سے یہ پرزور اپیل ہے کہ اس معاملات کو اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کیا جائے اور جلدی سے انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں بھی لیبر ڈے کی تقریبات اور مظاہروں کو ملتوی کر دیا گیا۔ مزدوروں کے دن کو منانے کے لیے گھروں سے پیغامات جاری کیے گئے۔ لندن اور گرد و نواح سے روزانہ کی بنیاد پر اجرت لے کر کام کرنے والے افراد شدید کرب میں مبتلا ہیں۔ تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔
عالمی یوم مزدور پر برطانیہ بھر سے مختلف لیبر یونینز اور مزدوروں کی فلاح و بہبود پر کام کرنے والے ادارے لاک ڈاؤن کی وجہ سے خاموش اور لاچار نظر آئے۔ مزدوروں کو سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ کی مدد سے خراج تحسین پیش کرنے کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہ بچا۔ لندن جیسے کمرشل شہر میں جہاں روزانہ کی بنیاد پر اجرت پر کام کرنے والوں کی بہتات ہوا کرتی ہے، وہاں کورونا وائرس کے مہلک وار نے لاک ڈاؤن کروا کر ایسے تمام پروجیکٹس بند کروا دیے جن میں مزدور بڑی تعداد میں کام کرتے ہیں۔ کیونکہ اسلامک مشن آئی کیئر برمنگھم کے زیر اہتمام ہوم کیئرز اور اسپیشل سکولز کے بچوں میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر رضاکاروں نے بھی فوڈ پیکنگ میں بھرپور حصہ لیا اور گھروں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے محصور افراد میں کھانا تقسیم کیا۔ رپورٹ کریں گے عابد کاظمی۔ برطانیہ بھر کی طرح برمنگھم میں بھی یو کے اسلامک مشن آئی کیئرز پارک بروک کے منتظمین نے رضاکاروں کے ہمراہ ہوم کیئرز NHS کے سٹاف فرنٹ لائن پر کام کرنے والے اور اسٹوڈنٹس کے لیے فوڈ پیکنگ میں بھرپور حصہ لیا، جبکہ مرتب کی گئی فہرستوں کے مطابق ان کے گھروں تک فوڈ ڈیلیور بھی کیا۔ اس موقع پر منتظمین راجہ قمر عباس اور مدثر بصیر کا کہنا تھا کہ ہمارا مشن 50 مختلف فیملیز میں اشیاء خورونوش کی چیزیں ان کی دہلیز پر پہنچانا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر تمام مخیر خواتین و حضرات سے مشکل کی گھڑی میں آگے بڑھنے کی اپیل کی تاکہ نیکی کے اس کام کو تمام ضرورت مندوں تک پہنچایا جا سکے۔ UKM آئی کیئر برمنگھم کے تحت آج یہاں پہ پیکنگ ہو رہی ہے اور یہاں والنٹیئر مصروف ہیں پیکنگ کرنے میں۔ اس کے بعد یہاں سے ڈیلیوری کی جائے گی، مختلف گھروں میں اسکول کے بچے ہیں ان کی فیملیز میں پہنچایا جائے گا فوڈ جو ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارے الحمدللہ ہر ویک جو ہے مور دین 50 ڈیلیوری جو ہے وہ ہماری جا رہی ہے۔ تقریباً 20 فیملیز کو ہم کور کریں گے اور اس کے علاوہ انشاءاللہ یہاں ہمارے لوکل جو ڈے سینٹرز ہیں ان کے ایلڈرلی لوگ جو بیمار بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں ان کے لیے تقریباً 10 فیملیز کے لیے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہمارے لوکل ایریا سے لوکل لوگوں کی جو ایسولیٹ ہے ان میں بھی کچھ ڈیلیوریز جو ہے نا وہ پیک ہو رہی ہیں۔ انسانیت کے جذبہ سے سرشار نوجوان مشکل کی اس گھڑی میں دوسروں کی مدد میں ہراول دستہ کا کردار ادا کر رہے ہیں جو کمیونٹی کے روشن مستقبل کا آئینہ دار ہے۔ کوالالمپور کے معروف منارہ سٹی 1 میں کورونا لاک ڈاؤن کے دوران ملیشین امیگریشن اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بہت بڑا آپریشن کر کے درجنوں پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پاکستانی ہائی کمیشن نے واقعے پر ملیشین وزارت خارجہ سے رابطہ کر لیا ہے۔ تفصیلات جاوید الرحمان کی اس رپورٹ میں جانیے۔ پاکستانی مزدور جو یہاں پر غیر قانونی طور پر کسی مجبوری کی وجہ سے مقیم تھے ان کو امیگریشن اتھارٹیز نے گرفتار کر کے ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالا ہے، اور اس سلسلے میں پاکستانی ہائی کمیشن ملیشیا نے مسلسل رابطہ رکھا ہوا ہے وزارت خارجہ ملیشیا سے تاکہ ان کی دیکھ بھال کی جا سکے اور اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کیا جائے۔ میری پاکستانی عوام سے، پاکستانی دوستوں سے گزارش ہے جب بھی وہ ملیشیا سمیت کسی بھی ملک میں اپنے روزگار کے لیے جائیں تو وہاں کے قانون کا بغور مطالعہ کریں اور ان پر عمل درآمد کریں تاکہ اس طرح کی تکلیف دہ صورتحال سے بچ سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملیشیا۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے 1000 سے زائد مریضوں میں اضافہ ہوا ہے۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 24,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ملک بھر میں اب تک 197 افراد وبا کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات عمیر علی کی رپورٹ میں۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے کورونا وائرس کے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 1344 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جس سے مریضوں کی مجموعی تعداد 24,097 تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 169 تک پہنچ چکی ہے۔ مجموعی مریضوں میں 117 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے، جنہیں انتہائی نگہداشت وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریضوں کی دارالحکومت ریاض میں تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب تک سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,555 تک پہنچ چکی ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جن افراد میں کورونا کا ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق ہوئی ہے ان میں سے غیر ملکیوں کا تناسب آج بھی 83%، جبکہ سعودی شہریوں کا 17% ہے۔ پاکستان میں پھنسے مسافروں کو جرمنی پہنچانے کے لیے PIA کی دوسری خصوصی پرواز کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان ایئر لائن کی دوسری خصوصی پرواز 8 مئی کو پاکستان میں پھنسے اوورسیز پاکستانیوں کو لے کر جرمنی پہنچے گی۔ یہ فلائٹ 8 مئی کو اسلام آباد سے فرینکفرٹ روانہ ہوگی۔
ٹکٹوں کی خریداری PIA دفاتر سے کی جا سکتی ہے۔ ٹکٹوں کی بکنگ کے لیے ایمبیسی سے کسی قسم کی کنفرمیشن درکار نہیں ہے۔ اس سے پہلے 26 مارچ کو ایک اسپیشل فلائٹ اسلام آباد سے فرینکفرٹ پہنچی تھی، جس میں 413 افراد پاکستان سے جرمنی پہنچے تھے۔ دوسری پرواز میں وہ لوگ جرمنی پہنچیں گے جو فلائٹ کی بندش کی وجہ سے پاکستان میں اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں۔ سفارت خانہ پاکستان برلنگ اور کونسل خانہ پاکستان فرینکفرٹ نے اس سلسلے میں متحرک کردار ادا کیا ہے۔ اسپین میں مقیم پاکستانی بھی کرونا وائرس کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ چودھری فجر نواب چیمہ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جو رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر مشکلات میں گھرے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تفصیلات شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں۔ اسپین میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی کے لوگ جن کا زندگی کے کسی بھی شعبہ سے تعلق ہو، کرونا وائرس کے خلاف جنگ کو اپنا اولین فریضہ بنا چکا ہے۔ اسپین میں پاکستان کی کاروباری کمیونٹی ہو، ٹیکسی سیکٹر کے لوگ ہوں یا پھر ڈاکٹرز، یہ سب مل کر کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں صف اول کے مجاہدین کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کی ایک تازہ مثال پاکستان کی کاروباری کمیونٹی کے خاموش مجاہد چودھری فجر نواب چیمہ ہیں، جو تمام رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ فجر نواب چیمہ ریڈ کراس کو راشن کی فراہمی کے ساتھ ساتھ غیر قانونی تارکین وطن کی مدد میں بھی مصروف عمل ہیں۔ جب سے اسپین میں ایمرجنسی نافذ ہوئی ہے، ہم سب ٹیکسی ڈرائیوروں نے جو پیرا میڈیکل سٹاف اور میڈیکل سٹاف جو ہے ان کو فری سفری سہولیات فراہم کی ہے۔ جتنے بھی بارسلونا کے ٹیکسی ڈرائیورز ہیں ان سب ڈرائیورز نے مل کر پہلے جو بارسلونا میں میڈیکل سٹاف اور پیرا میڈیکل سٹاف ہے ان کو فری سروس مہیا کی، اور اس کے بعد جو مخیر حضرات تاجر برادری ان کے ساتھ مل کر جو مستحق افراد ہیں ان کے لیے راشن کا بھی ہم نے راشن کی بھی سروس دی، اور اب رمضان پیکیج شروع کیا ہے تاجر برادری نے، تو ہم تاجر برادری کے ساتھ مل کر اب مستحق افراد کے لیے رمضان پیکیج ان کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم جب سے یہ کرونا ویرو کا مسئلہ شروع ہوا ہوا ہے اس سے کوشش کر رہے ہیں ہر فیملی کو راشن تقسیم کرنے کا ہمارا پلان چل رہا تھا، دے رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے کافی زیادہ فیملیز میں ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم غریب لوگوں کی جو گھروں تک مسحور ہو کے رہ چکے ہیں ان کی مدد کریں گے۔ ہم نے ان کی مدد کا ارادہ کیا اور ہم پہلے پراسیز میں تقریباً 1300-1400 فیملیوں کو جو ہے وہ 3 ہفتے کا راشن پہنچایا۔ وہ بغیر بلا تفریق رنگ و نسل سے تھا، اور اس کے بعد اب جو رمضان آ چکا ہے، رمضان میں خواہ وہ کسی ملک کا بھی مسلمان ہیں اس کو 1 مہینے کا ایک پیکیج ہے جو ہم تقریباً 800-900 فیملیز کو پہنچانے جا رہے ہیں۔ کچھ ہم پہنچا چکے ہیں اور آگے بھی جاری ہے۔ چودھری فجر نواب چیمہ کے اس کام کو سراہتے ہوئے کونسل جنرل بارسلونا عمران علی چودھری نے کونسلیٹ میں انہیں بلا کر انسانیت سے محبت کی لازوال مثال بننے پر شابش دی۔ انہوں نے کہا کہ چودھری فجر نواب چیمہ نے پاکستانی کمیونٹی کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ کیمرہ مین بابر چودھری کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ کرونا وائرس کے علاج کے حوالے سے پوری دنیا میں تحقیق ہو رہی ہے۔ ایسی ہی ایک ریسرچ میں انکشاف ہوا ہے کہ جن افراد میں وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے ان افراد کے کرونا وائرس کے ہلاک ہونے کی زیادہ توقع کی جا رہی ہے۔ برطانوی میڈیا پر جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق یورپی ممالک میں اس موذی مرض سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ان میں وائٹامن ڈی کی کمی تھی۔ ماہرین کی اس ریسرچ کی ابھی عالمی اداروں اور سائنسدانوں کی جانب سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے، لیکن کوئین الزبتھ اسپتال کے ڈاکٹرز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں یقین ہے کرونا وائرس کا اثر وائٹامن ڈی کی کمی والے افراد پر زیادہ شدت سے ہوتا ہے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اگر مریضوں میں وائٹامن ڈی کی مقدار بڑھا دی جائے تو ان میں کرونا وائرس کے خلاف لڑنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ کینیڈا نے حملے میں استعمال ہونے والے خطرناک ہتھیاروں پر پابندی لگا دی ہے۔ پابندی کا اعلان کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے گزشتہ دنوں فائرنگ کے واقعے کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے خود کیا تھا۔ گزشتہ دنوں کینیڈا کی تاریخ کا سب سے بڑا اور خطرناک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں 22 افراد مارے گئے تھے۔ ہتھیاروں پر پابندی لگاتے ہوئے جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ جن ہتھیاروں پر پابندی لگائی جا رہی ہے وہ صرف ایک ہی مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، اور وہ مقصد ہے کم وقت میں بڑی تعداد میں لوگوں کا خون بہانا۔ ایسے خطرناک ہتھیاروں کی کینیڈا میں اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ پابندی کے بعد اب کسی بھی کینیڈین شہری کو یہ ہتھیار خریدنے یا بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صرف قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی ان ہتھیاروں کو استعمال کر سکیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے تارکین وطن کے نام ایک پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کرونا وائرس بحران میں آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ بھی جانیے انہوں نے مزید کیا کہا۔ دیار غیر میں مقیم میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، آپ کی جان و مال، ایمان اور صحت میں اضافے کی پرخلوص دعاؤں کے ساتھ
آپ کو میرا سلام۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت کورونا جیسی بدترین وبا کا اس بری طرح سے شکار ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے ترقی یافتہ اور جدید نظام ہائے صحت کے حامل ممالک بھی اس کے سامنے تقریباً بے بس ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں اس مرض سے متاثرہ افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تاہم الحمدللہ آزاد کشمیر ابھی تک اس وبا کے خطرناک حد تک پھیلاؤ کے خطرے سے محفوظ ہے، جس کے لیے میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر بجا لاتا ہوں۔ اس کی توفیق سے ہم نے ایسے اقدامات اٹھانے میں کامیاب رہے جنہوں نے متاثرین کی تعداد کو بہت حد سے زیادہ بڑھنے نہیں دیا۔ البتہ اللہ کے شکر کے بعد میں اپنی ٹیم، اپنی انتظامیہ، پولیس اور سب سے بڑھ کر اپنے طبی عملے کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حکومت آزاد کشمیر نے ٹریس، ٹریک، قرنطینہ اور کی کمیٹی بنائی ہے جو اسلام آباد میں موجود ہے۔ نیشنل کمانڈ سینٹر سے تارکین وطن کے حوالے سے موصولہ معاملات کو آئی ٹی بورڈ، محکمہ داخلہ، مرکزی پولیس دفتر پولیس، ضلعی انتظامیہ کو فراہم کی گئی ہیں۔ باہر سے آنے والے تمام تارکین وطن کو لازمی طور پر 48 گھنٹے کے لیے اسلام آباد میں قرنطینہ سینٹر میں رہنا ہوگا اور نیگیٹو ٹیسٹ آنے پر ان کو اپنے گھروں میں بھیجا جا سکے گا۔ کمیٹی 48 گھنٹے قرنطینہ میں گزارنے کے بعد ایک نیگیٹو ٹیسٹ آنے والے شخص کو فری پرمٹ پر آزاد کشمیر اور قرنطینہ سے خارج کرنے کا اجازت نامہ جاری کرے گی۔ Order 2020 that has been moved by the government of India recently. This is basically an extension of the laws that has been established, that has been announced since the 5th of August 2019, and this is another move by the government of India to annex Jammu Kashmir in totality. This is something that we expressed our objection. This cannot be allowed to go on because this is against the United Nations Security Council resolutions, against the international law, and against the 4th Geneva Convention and all the multilateral or bilateral agreements that has been established. This is again another way the government of India is trying to change the demography of Kashmiri and allowing non-Kashmiri to be in Kashmir and start to increase their population, which is against the will of the Jammu Kashmiris. And this is again another way of strengthening the occupation of India on Kashmir. The situation in Kashmir needs to be resolved. The situation must be improved, and the lockdown that has happened for the last 7 months must be halted. We demand that all the members of parliaments in ASEAN and also the NGOs of ASEAN to come together, unite to express their objection. This because this has تعالیٰ نے اسی ماہ مقدس رمضان المبارک میں ارض وطن پاکستان عطا فرمائی، اور میں اپنے کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ اسی ماہ مقدس میں آپ کی آزادی کی نوید آئے گی، آمین۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملائیشیا۔ کرونا وائرس نے موت کے کھیل کے ساتھ دنیا بھر میں ایسا خوف پھیلا رکھا ہے کہ لوگ موذی مرض کے پھیلاؤ کے خوف سے اپنے پیاروں سے ملنے سے بھی ڈر رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک جذباتی منظر اٹلی کے شہر روم میں دیکھنے کو ملا جب ایک شخص 42 دن بعد اپنی فیملی سے ملا۔ 56 سالہ مارکو باربری نامی ٹیکسی ڈرائیور اپنے پیشے کی وجہ سے 42 دن سے اپنی فیملی سے دور تھا۔ 1 ماہ 12 دن بعد جب وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ملا تو اس جذباتی منظر کو کیمرے کی آنکھ نے قید کر لیا۔ مارکو کی بیٹی نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی جسے لاکھوں افراد اب تک دیکھ چکے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب مارکو گاڑی سے باہر نکلتا ہے تو اپنے گھر کے باہر کھڑی فیملی کو دیکھ کر جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا اور اپنی بیوی اور بچوں کو دیوانہ وار گلے لگا لیتا ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔
है।